السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں عبد اور معبود کا رشتہ اس موضوع پر بیان کیا جائے گا جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ عبد یعنی بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا معبود، خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے۔ بندگی صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کا دل محبت الہی سے بھر جاتا ہے، اس کی زبان ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے اور اس کے اعمال اطاعت الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہی عبد اور معبود کے درمیان کامل تعلق ہے۔ نمبر 1، معرفت الہی، رشتے کی بنیاد۔ عبد اور معبود کے تعلق کی پہلی منزل اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ بندہ جتنا اپنے رب کو پہچانے گا اتنا ہی اس کی محبت اور اطاعت میں بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ عزت، ذلت، رزق، زندگی اور موت سب اللہ کے قبض قدرت میں ہیں، اس لیے وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نمبر 2، محبت الہی، بندگی کی روح ہے۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جو عبادت محبت سے خالی ہو وہ محض رسم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے، اس کے احکام کو خوش دلی سے قبول کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ نمبر 3، اطاعت و فرما برداری۔ عبد کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ حقیقی بندگی یہ نہیں کہ انسان صرف آسان احکام پر عمل کرے بلکہ مشکل حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دے۔ نمبر 4، اخلاص، عبادت کی جان ہے۔ عبد اور معبود کے تعلق میں اخلاص بنیادی حقیقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت، دعا، صدقہ، علم اور خدمت سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دے۔ نمبر 5، خوف اور امید کا توازن۔ مومن نہ صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ اس کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ صرف خوف انسان کو مایوسی کی طرف لے جا سکتا ہے اور صرف امید غفلت پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے مومن دونوں کے درمیان اعتدال رکھتا ہے۔ نمبر 8، توکل علی اللہ،
عبد اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب اسباب کو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ نمبر 7، شکر گزاری۔ عبد اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتا اور شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کا نام بھی ہے۔ نمبر 8، دعا۔ بندے کا اپنے رب سے تعلق، دعا عبد اور معبود کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 9، توبہ و استغفار۔ بندہ خطا کا پتلا ہے، مگر بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ استغفار بندے کے دل کو پاک اور اس کے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 10، رضا بالقضاء۔ عبد اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، جو خواہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ احادیث مبارکہ میں عبد اور معبود کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبد اور معبود کے رشتے کے عملی تقاضے یہ ہیں کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس میں کثرت ذکر و استغفار کیا جائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، والدین، اساتذہ اور مخلوق الہی کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، حلال رزق کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے اجتناب کیا جائے، صبر و شکر کو اختیار کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، موت اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ حلال رزق کا اہتمام کیا جائے۔ بندہ اگر حلال رزق کے لیے مصیبتیں مشقتیں اٹھاتا ہے تو اتنا سارا وقت جو ہے عبادت الہی میں گزرتا ہے، چونکہ حلال رزق کھانے کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حلال رزق کی کوشش کرو، حرام رزق سے اجتناب کرو، کیونکہ جب حرام رزق کھاتے ہیں تو جو لقمہ پیٹ میں حرام کا جاتا ہے تو 40 سال کی عبادت ضائع کر دیتا ہے، اور جب تک حرام کے پیسے کا کپڑا آنکھ پر ہو آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ حلال رزق کا اہتمام کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبد اور معبود کا رشتہ محبت، اطاعت، اخلاص، خوف، امید، توکل، شکر اور توبہ کا رشتہ ہے۔ بندہ جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں کامیابی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں
رشتے اور تعلقات فانی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور محبت کا رشتہ دائمی اور ابدی ہے۔ اسی رشتے کی مضبوطی انسان کو ولیوں، صالحین اور مقرب بندوں کی صف میں شامل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ، اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں سچی بندگی، کامل محبت اور کامل اطاعت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ہر حال میں اپنی طرف متوجہ رکھ اور ایمان و رضا کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔